حضرت شیخ ابو بکر ابن قوام رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات اور ان کی کچھ کرامات کا بیان چل رہا تھا۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ اس واقعے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کچھ علماء تھے جو شیخ کی شہرت کو دیکھ کر اس ارادے سے چلے کہ ان سے مناظرہ کریں، اور اصل مقصود ان کا یہ تھا کہ ان کو ہرانا اور ان کی اوپر جو ہے اپنی علمیت کا اثر ڈالنا، گویا ایک طرح سے دشمنی میں وہ چلے۔ تو شیخ کے جب مجلس میں آئے تو انہوں نے ہر چیز جان لی کہ کیا ان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منکشف کر دیا، تو انہوں نے اپنی باطنی توجہ سے ان کی زبان کو گویا بند کر دیا، یعنی ان کے منہ سے اعتراضات نکل ہی نہ سکے۔ اور پھر وہ اعتراضات جو لے کر آئے تھے وہ خود انہوں نے بیان کر دیے شیخ نے، اور ایک ایک کا جواب دے دیا۔ تو یہ علماء کی مجلس جو ہے یہ توبہ اور استغفار کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فرماتے ہیں شیخ امام عالم شمس الدین خابوری رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں شیخ ابو بکر ابن قوام رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ مدرسہ سلطانیہ حلب، یعنی حلب جو ملک شام کا علاقہ ہے ابھی بھی موجود ہے اسی نام سے، اس کے مدرسہ سلطانیہ کے فقہا کے سامنے اکثر کیا کرتا تھا۔ ان حضرات نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شیخ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے کچھ فقہ اور تفسیر وغیرہ کے بارے میں سوالات پوچھیں گے۔ ہم سب نے مقام بالس پہنچ کر شیخ کی زیارت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ابھی ہم ارادہ ہی کر چکے تھے کہ ایک درویش آیا اور اس نے کہا کہ شیخ تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ شیخ ابو الفتح کے حجرے میں، یعنی ان کے ایک مرید تھے جو حلب کے اندر تھے، تو شیخ یہیں تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے خود ہی بلا لیا۔ اور یہ جو شیخ ابو الفتح تھے یہ شیخ ابو بکر ابن قوام رحمہ اللہ کے مریدین میں سے تھے۔ میں اور وہ فقہا کی جماعت شیخ کی زیارت کے لیے چلے۔ جب ہم شیخ کے پاس حاضر ہوئے تو وہاں موجود ایک اور شیخ کے متعلقین میں سے تھے شیخ محمد عقیبی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فقہا کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ سب شیخ کی زیارت اور سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک عجیب بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے ان میں سے ہر شخص کا باطن شیخ کے سامنے درندے کی شکل میں آیا تھا۔ شیخ نے ہر ایک کو لگام دے دی ہے۔ مجلس بہت دیر ہوتی رہی اور ان میں سے کوئی شخص بھی ٹھیک بات نہیں کر سکا، یعنی شیخ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکا۔ تو شیخ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں پوچھتے؟ مگر ان میں سے کسی کی جرات نہ ہوئی کہ بول سکے۔ تو شیخ نے ان صاحب سے جو شیخ کے داہنے ہاتھ پر تھے فرمایا کہ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ پھر دوسرے کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ تمہارا یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہ ہے، اور پھر تیسرے کی طرف اسی طرح ہر ایک کا سوال ذکر کرتے رہے اور جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر والے کا بھی جواب دے دیا۔ وہ سب اٹھ گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور استغفار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو ان سے مناسبت نہ ہو تو وہ ان کے پاس نہ جائے، جن سے مناسبت ہو ان کے پاس جائے، لیکن دل میں ادب عظمت اللہ کے ہر ولی کا رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ ہر شخص نہیں جان سکتا، خاص طور پر عام لوگ اور جو اس مقام کے قریب نہیں ہیں وہ کبھی بھی شیخ کے مقام کو یا کسی بزرگ کے مقام کو نہیں جان سکتے، اس لیے کبھی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ شمس الدین خابوری رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے ہمارے شہر کے ایک تاجر نے بیان کیا کہ میں ایک شخص کے ساتھ سفر میں جو میرے ساتھ تھا حلب گیا، یعنی شیخ ابو بکر ابن قوام رحمہ اللہ حلب میں تھے تو میں حلب گیا۔
میں نوجوان تھا تو مجھے بعض آدمیوں نے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے اور شراب وغیرہ پلانی چاہی، تو میں نے شراب پینے کے لیے جام ہاتھ میں لیا تو اچانک میرے سامنے شیخ نمودار ہوئے۔ دیکھا میں نے کہ شیخ میرے سامنے ہیں اور انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کھڑا ہو اور نکل جا۔ میں ایک اونچے مکان میں تھا، وہاں سے سر کے بل گر پڑا۔ یہ شیخ کا تصرف تھا، کرامت تھی کہ اپنے مرید کو انہوں نے گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کو کسی کرامت سے انہوں نے ڈانٹا اور پھر وہ اس کے نتیجے میں وہ مکان کے اوپر سے گر پڑے اور منہ اور سر سے خون بہنے لگا۔ میں اپنے چچا کے پاس ان کے گھر گیا تو میرے منہ اور سر سے خون ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کی توجہ اور حمایت تم پر متوجہ کر دی۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے برکت سے ان کے متعلقین کو گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ شیخ صالح عابد شیخ اسماعیل ابن سالم معروف بالکردی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میرے پاس کچھ بکریاں تھیں اور ایک چرواہا تھا۔ حسب معمول چرواہا ایک روز بکریوں کو باہر لے کر گیا اور جو وقت اس کے واپس آنے کا تھا اس وقت میں واپس نہیں آیا۔ میں اس کی تلاش میں نکلا تو کوئی خبر نہیں ملی، سیدھا حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، مجھے دیکھا تو فرمایا کیا بکریاں چلی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی حضرت۔ فرمایا ان کو 12 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور انہوں نے چرواہے کو فلاں گھاٹی میں باندھ رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ان پر نیند طاری فرما دے، یعنی چوروں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرما دیا ہے تم فلاں جگہ جاؤ، ان کو سوتا ہوا اور ناکام پاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا جہاں شیخ نے فرمایا تھا تو واقعہ ایسا ہی دیکھا۔ ایک بکری کھڑی ہوئی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، میں بکریوں کو ہانک لایا اور شہر آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات ایسی ہیں، ہر زمانے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ہر زمانے کے اولیاء کرام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ سب کی کرامات لکھی نہیں جاتی ہیں تو اس لیے عام طور پر ہر واقعہ مشہور نہیں ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی بہت کرامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ شیخ کی کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، جو لوگ کرامات کے منکر ہیں ان کے لیے یہ واقعہ بھی ہے جو یہ سننے کا ہے۔ شیخ کی کرامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک جنازہ حاضر ہوا اور اس میں شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب میت کو دفن کرنے کے لیے لوگ بیٹھ گئے تو قاضی اور شہر کے حاکم اور خطیب صاحب ایک جانب بیٹھ گئے، یعنی اس جنازے میں قاضی صاحب بھی تھے، شہر کے حاکم صاحب بھی تھے اور خطیب صاحب بھی تھے، وہ سب ایک جانب بیٹھ گئے اور شیخ ابو بکر ابن قوام رحمہ اللہ اور دوسرے درویش اور بزرگ دوسری جانب بیٹھ گئے۔ اب قاضی اور حاکم شہر اولیاء اللہ کی کرامتوں کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ جو خطیب شہر تھے وہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش بیٹھے رہے، لیکن سنتے رہے جو وہ کہتے رہے قاضی صاحب حاکم صاحب۔ جب یہ لوگ اٹھے کہ میت کے گھر والوں کی تعزیت کر آئے تو شیخ کی خدمت میں بھی سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ شیخ نے فرمایا اے خطیب، میں تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عرض کی حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے اولیاء اللہ کی غیبت کو رد نہیں کیا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ یعنی جب وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں کوئی نہیں ہیں تو تمہیں ان کا جواب دینا چاہیے تھا، تم خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ یہ نیک آدمی تھے اس لیے ان سے تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر شیخ قاضی اور حاکم شہر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم دونوں اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتے ہو تو بتاؤ تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ عرض کیا معلوم نہیں۔ فرمایا تمہارے پاؤں کے نیچے ایک گڑھا ہے جس میں 5 سیڑھیوں سے اترا جاتا ہے اور اس میں ایک شخص اور اس کی بیوی دفن ہے اور وہ شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان دونوں شہروں کا 1000 سال سے بادشاہ ہوں۔
وہ 1000 سال سے ان شہروں کا بادشاہ تھا. ایک تخت پر وہ ہے اور ایک تخت پر اس کی بیوی ہے، اور وہ دونوں زمین میں دفن ہیں. ہم سب اسی جگہ ٹھہریں گے جب تک کہ ان کو کھول نہ لیں. پھر آپ نے پھاوڑے منگوائے، جماعت سب کی سب حاضر تھی، تو ان دونوں کو ایسا ہی پایا کہ وہ نیچے دو دفن تھے، اسی طرح جو پہلے کسی زمانے میں وہاں پر بادشاہ تھے. تو ان دونوں کو ان کو ایسا ہی پایا جیسا کہ شیخ نے فرمایا تھا، اور وہ گھڑا اب تک کھلا ہوا ہے اور حلب کے کنارے پر نظر آتا ہے. یعنی یہ کرامت ان کی اللہ نے بالکل واضح طور پر دکھلا دی. ایک اور واقعہ ہے انہی شیخ ابو بکر ابن قوام رحمہ اللہ کا. ان کے ایک مرید تھے جن کا نام تھا علی ابن سعید. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نوجوان آدمی تھے، بیت المقدس کے سفر پہ جانا چاہ رہے تھے. تو شیخ نے کہا تم نوجوان آدمی ہو، مجھے تمہارے لیے خطرہ ہے حالات کا، اس لیے بہتر نہیں ہے اس جگہ تمہارا جانا. تو انہوں نے پھر بھی شیخ سے اجازت لے لی، اور پھر شیخ نے کہا کہ میں اپنے اپنے باطن سے تمہاری مدد کروں گا. یعنی اپنے باطن کا ایک خول اور ایک پنجرا سا تمہارے اوپر ڈال دوں گا تاکہ تمہاری حفاظت ہو. تو پھر وہ وہاں گئے تو جگہ جگہ پھر اللہ نے ان کی حفاظت کی. پھر شیخ کے تصرف سے ایسا بھی ہوا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، جن سے شیخ نے اپنے باطنی تصرف سے یہ ذکر کر دیا کہ میرا یہ مرید آ رہا ہے. اور اصل مقصد بیت المقدس جانے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس جگہ عبادت کے لیے سفر کر کے جانے کا حدیث شریف میں بھی ذکر ہے، جیسے بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا ذکر ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ذکر ہے. اسی طرح بیت المقدس میں بہت انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، خاص طور پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قبر شریف وہیں ہے. تو ان کی خدمت میں اور ان کی قبر پر حاضر ہونا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور اس بیت المقدس میں بھی عبادت کا اور نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو اس نیت سے وہ گئے تھے. اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں. شیخ صالح عابد متقی علی ابن سعید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے شیخ سے جوانی کے زمانے میں بیعت کی تھی. مجھے بیت المقدس کی زیارت کا خیال ہوا. میں نے شیخ رحمہ اللہ سے اس کی اجازت طلب کی. فرمایا بیٹا تم نوجوان ہو، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. میں نے اصرار کیا تو پھر مجھے اجازت دے دی، اور فرمایا کہ میں اپنا باطن لوہے کے پنجرے کی طرح تمہارے اوپر کیے دیتا ہوں. یہ اللہ کے ولی تھے، تصرفات ہوتے ہیں، اس زمانے کے اولیاء کے بھی تصرفات ہوتے ہیں. ہم نے بھی اپنے بڑوں کے ایسے تصرفات دیکھے اور مختلف موقع پر ایسی باتیں یاد آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا باطن لوہے کے پنجرے کی طرح تمہارے اوپر کیے دیتا ہوں. یعنی اللہ سے دعا کر کے گویا باطنی طور پر ان کی حفاظت کا بندوبست کیا. اور مجھ سے فرمایا کہ جب تم دمشق کے دروازے پر محل کے قریب آؤ تو گاؤں کے اندر جانا اور وہاں شیخ علی ابن جمل کے بارے میں پوچھنا اور ان کی زیارت کے لیے جانا، وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں اس گاؤں میں پہنچا، میں نے ان بزرگ کے بارے میں پوچھا. لوگوں نے بتا دیا کہ ان کا گھر یہاں ہے. جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے گھر والوں میں سے کوئی باہر نکلا اور میرا نام لے کر کہا علی اندر آ جاؤ. وہ شیخ موجود نہیں تھے، کہیں باہر گئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اس آنے والے کو پہچان لیا اور اس کا نام لے کر کہا ان کے گھر والوں نے کہ علی اندر آ جاؤ، کیونکہ شیخ نے تمہارے بارے میں تاکید کی تھی اور فرمایا تھا کہ تمہارے پاس ایک درویش آئے گا جس کا نام علی ہے، اور وہ شیخ ابو بکر ابن قوام کے مریدین میں سے ہے. تم اس کو اندر آنے کی اجازت دے دینا جب تک کہ میں آ جاؤں. کہتے ہیں کہ میں اندر آ گیا اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ شیخ بھی تشریف لے آئے. میں اٹھ کھڑا ہوا، سلام عرض کیا. آپ نے مرحبا فرمایا اور فرمایا رات ہی میرے پاس شیخ آئے تھے. یعنی باقی تصرف سے انہوں نے ان سے ملاقات کی، شیخ علی ابن جمل سے، اور بتایا کہ میرا یہ مرید آ رہا ہے. تو فرمایا میرے پاس شیخ آئے تھے اور تمہارے متعلق تاکید کر گئے تھے. اب تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ شیخ کا باطن لوہے کے پنجرے کی طرح تمہارے اوپر ہے. میں کچھ دیر ان کے پاس رہا، پھر بیت المقدس کی طرف چلا. جب وہاں پہنچا
جب بیت المقدس پہنچ گیا تو ایک شخص کو شہر کے باہر کھڑا دیکھا، حالانکہ گرمی بہت تیز تھی لیکن گرمی میں بھی وہ باہر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور کہا بیٹا تم نے تو آنے میں بہت دیر کر دی، میں صبح سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے اس سے ڈر لگا اور خطرہ ہوا کہ کہیں یہ وہی شخص نہ ہو کہ جس کے بارے میں شیخ ڈر رہے ہیں کہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے علی ڈرو مت، شیخ میرے پاس آئے تھے اور تمہارے بارے میں مجھے تاکید فرما گئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا تو انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا اور فرمایا کھاؤ، میں نے کھانا کھایا۔ جب نماز کا وقت آیا تو فرمایا چلو اٹھو تاکہ حرم شریف میں نماز پڑھیں، یعنی بیت المقدس میں۔ ہم دونوں اٹھے اور حرم شریف جا پہنچے اور پانچوں نمازیں وہیں پڑھی، اور پھر جب گھر لوٹ آئے رات ہو گئی تو وہ رات کو اٹھے اور صبح تک تہجد پڑھتے رہے۔ میں جب جاگتا اور مجھے جاگتا ہوا محسوس کرتے تو بیٹھ جاتے، یعنی پھر نماز موقوف کر کے بیٹھ جاتے تاکہ میں سو جاؤں۔ جب میں سو جاتا تو پھر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے رہتے۔ میں ان کے پاس کئی روز رہا، پھر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے چلا، یعنی ان کی قبر پر حاضر ہوا۔ وہ بھی میرے ساتھ شہر تک باہر تک آئے اور مجھے رخصت کر دیا۔ اب وہ تو چلے گئے، یعنی دو بزرگوں سے یہاں ملاقات ہو گئی بیت المقدس میں، اب پھر یہ اکیلے ہو گئے۔ تو پھر جب میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار کے قریب پہنچا تو چار ڈاکو نکل آئے۔ اب ان کو انہی ڈاکوؤں سے خطرہ تھا شیخ کو، تو چار ڈاکو نکل آئے۔ جب وہ مجھ سے قریب ہوئے تو یکایک شجدر رہ گئے اور میرے پیچھے دیکھنے لگے، یعنی میرے پیچھے انہیں کوئی نظر آیا۔ پہلے تو وہ حملہ کر سکتے تھے لیکن جب پیچھے دیکھا انہوں نے، اور میں نے بھی پیچھے دیکھا کہ ایک شخص سفید لباس منہ پر نقاب ڈالے کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تم اپنے راستے پر چلتے رہو، یعنی ان ڈاکوؤں سے مت ڈرو، تم آگے چلتے رہو۔ میں چلتا رہا اور وہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ ساتھ رہا، وہ نقاب پوش، حتیٰ کہ میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گیا، یعنی ان کے مزار کے۔ شہر کی زیارت کی اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت کی اور ان کو کھڑا ہوا دعا کرتے دیکھا، یعنی اللہ نے ان کو دکھایا کہ وہ قبر شریف میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ میں شہر میں داخل ہو گیا اور حضرت کی زیارت کی۔ پھر جب بالس لوٹ کر آیا، یعنی اپنے شیخ کے پاس واپس لوٹ کر جب بیت المقدس سے واپس آیا تو سب سے پہلے شیخ کے سلام کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے سلام کیا تو شیخ نے وہ تمام باتیں مجھے بتائی جو مجھے سفر میں پیش آئی تھی، اور فرمایا اگر وہ نقاب پوش نہ ہوتا تو ڈاکو تیرے کپڑے چھین لیتے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شیخ ہی تھے، یعنی اپنے باطنی تصرف سے انہوں نے ایک نقاب پوش کی شکل میں دکھایا ان ڈاکوؤں کو، جس سے جو ہے ان کی حفاظت ہو گئی۔ تو یہ ظاہری حفاظت بھی ہوتی ہے، باطنی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے تصرفات بالکل برحق ہیں، یقینی ہیں، اور جو اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی دکھاتے ہیں ایسے تصرفات کہ ظاہری طور پر بھی مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں ان اولیاء اللہ کی برکت سے، اور باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ان کے ذریعے کرتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔